ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ تمام اصحاب بھی وہاں بیٹھے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ عزیزان محترم، ایک ہوتا ہے بہتر، ایک ہوتا ہے سب سے بہتر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، تفسیر میں آیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ صحابہ خاموش تھے، کسی نے کچھ کہا، اپنے اپنے جوابات حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ یہ بات کسی طرح سے حضرت سیدہ کائنات، حضرت سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ پہنچی کسی طرح۔ آپ نے جب یہ سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہے کہ نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے، نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت فاطمہ الزہرا آپ نے جو اس دن ارشاد فرمایا تھا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، حضرت سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ کسی غیر محرم کی نگاہ عورت پر پڑے اور نہ عورت جو ہے کسی غیر محرم کو دیکھے، یہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر فاطمہ میرے ہی تو جسم کا ٹکڑا ہے، یہ ہے لخت جگر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نور نظر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اس دنیا فانی سے آپ کا جب وصال مبارک ہوا، آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت لگ بھگ 28 سال کی عمر مبارکہ ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عید کا دن ہے اور عید کے چاند کو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے، ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ تم نے چاند دیکھا یا نہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی یا رسول اللہ نہیں، ابھی تک تو نہیں دیکھا۔ حضور فرماتے فاطمہ ساری دنیا کے لوگوں نے چاند کو دیکھا، تو نے نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، جسے ساری دنیا دیکھے اس سے ہی تو فاطمہ کو بچنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری اسلام کی ماں اور بہنیں یہ تو چاہتی ہے کہ کنیز فاطمہ بنے، لیکن لباس فاطمہ کو وہ پہننے کے لیے تیار نہیں، طریقہ فاطمہ اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا سیرت و کردار اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہماری ماں اور بہنیں خواہش تو یہ رکھتی ہیں کہ حشر میں جب اللہ پاک ہمیں اٹھائے، قیامت کا دن ہو اور جنت میں بھی ہم خاندان نبوت کے شہزادیوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو، لیکن لباس فاطمہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج عورتیں لباس بھی پہنی ہیں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات تو نہیں کرتا، لیکن لباس پہننے کے بعد بھی حجاب کو بھی حجاب کی ضرورت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کا وہ دور ہوگا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں کپڑے پہن کر کے بھی بڑھانا ہوگا۔ آج وہی تو دور ہے، قیامت کی ہر ایک چھوٹی چھوٹی نشانی جو ہے وہ سب ظاہر ہو چکی، اب صرف بڑے نشانیاں ہی باقی۔ آج مساجد کے اندر بھی آپ دیکھیں یا کسی دینی اسٹیج پہ آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا خطیب حضرات جو ہے وہ عوام الناس سے بار بار کہتے ہیں کہ اپنی زبان مبارک سے کچھ نہ کچھ کہہ دیجئے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ نقیب اہل سنت جو ہوتے ہیں اسٹیج پہ، وہ جلسے کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، وہ بار بار عوام کو کہتے ہیں آپ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں۔ حالانکہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کی جتنی گفتگو ہے وہ سب ایک طرف ہے، لیکن یہ زبان جو اللہ پاک نے دیا ہے اس کی برائیاں، اس کی خوبی، اس کے ذکر و اذکار کے لیے دیا، ہمیں تو خود سے بولنا چاہیے۔ امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا دل ہے وہ دل جو تیرے یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ زبان اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا جب ہم اس زبان کا استعمال اللہ کے ذکر میں،
قرآن کی تلاوت میں، حضور کی سیرت میں، درود کی کثرت میں اسے لگائیں گے۔ خود سے بھی آپ حضرات جو ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے رہا کریں۔ یہ چھوٹی نیکی نہیں ہے، قیامت کے دن اس کا جب اجر و ثواب آپ کو دیا جائے گا تو آپ سوچیں گے یہ اتنا اجر و ثواب، کاش دنیا کے اندر ہم ایک مرتبہ اللہ پاک کا نام، اللہ کا ذکر دل سے اطمینان سے